فلا تجعلوا للہ، مت بنائے اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے۔ فلا تجعلوا للہ اندادن، علماء لکھتے ہیں کہ فلا تجعلوا بمعنی فلا تعتقدوا، آپ عقیدہ نہ رکھیں، یہ عقیدہ بالکل نہ رکھیں کہ اللہ کی کوئی ند ہے۔ اور لفظ ند قرآن کریم میں 6 مرتبہ مذکور ہے۔ ند کی معنی ہے المثل المناوی، یعنی جو مقابل ہو۔ تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے کوئی مقابل کا کسی کا بھی تو عقیدہ تو نہیں تھے۔ ہاں، ایک قسم مخلوق تھے کہ وہ ایک خالق الخیر ہے، وہ اللہ سمجھتے تھے، اور خالق الشر کو شیطان سمجھتے۔ البتہ کوئی بھی ند کے قائل تو ہے بھی نہیں، تو پھر کیسے رب العالمین فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو رب العالمین کی کوئی بھی وصف ہو، وہ اگر آپ کسی اور کے لیے ثابت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کے لیے شریک بنایا۔ مثلا اولاد دینا تو یہ اللہ کی کارنامہ ہے، اگر یہ کسی اور کے لیے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی یہ اختیارات ہے تو گویا کہ آپ نے اللہ کے لیے شریک قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بنائے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو بت اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی وصفیت میں، کسی خلقت میں، تو اسی کی وجہ سے بندہ کافر بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی ولی، کوئی پیغامبر یا پیغامبر کے ماں یا اس کے اولاد اس کی بھی وہی قدر کرے جو رب العالمین کی قدر ہے، تو جس طرح وہی لوگ کافر ہیں تو یہ لوگ بھی کافر ہیں جو پیغامبر کو وہی اختیارات دیتے ہیں جو اللہ کی ہے۔ یعنی پیغامبر علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ یہ حاضر ناظر ہونا یہ تو رب العالمین کی صفت ہے۔ اگر یہ حاضر ناظر ہونا یہ کسی مخلوق کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، تو یہ اس کی کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ وزارتیں، یہ دنیا کی جو مال اور دولت کسی بابا کے ہاتھ میں ہے، کسی ستانے کے ہاتھ میں ہے، تو یہ لوگ بھی کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ مسائل تو اتفاقی ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اور نہیں امام مالک رحمہ اللہ کے، نہیں امام احمد بن حنبل کے اور نہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ یہ مسائل تو اتفاقی ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اور کے بعد ہے کہ وہ ہم نہیں سمجھتے، تو اللہ کے ساتھ یعنی آپ ولی کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں جو رب العالمین کے ساتھ کرتے، اور آپ اللہ کی وہی ولی کی وہی تعظیم کرتے ہیں جو رب العالمین کی ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ کافر بنتے ہیں، یہ مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں۔ یعنی اندادا سواء کان من الاصنام او من الانعام، وہ بت میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، یا اولیاء میں سے ہو یا پیغامبروں میں سے ہو یا علماء میں سے ہو، جو آپ اللہ کے یعنی ان ولیوں کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں جو اللہ کی محبت ہے، اور اس کے وہی تعظیم کرتے ہیں جو رب العالمین کی تعظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ کے ہاتھ ہے، یہ اللہ کے دربار میں اس کا بہت کچھ ہے، یہ اللہ سے سب کچھ منوا سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ پر کوئی چیز بھی کوئی نہ منوا سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ اللہ رب العالمین عالم بکل شیء ہے، اور آپ کے جو ولی ہیں، آپ کے جو ستانہ اور بزرگ ہیں، وہ ایسے علم نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کے ستانے میں کوئی یہ اختیارات اس کے پاس نہیں ہے، اتنی معلومات اس کے پاس نہیں ہے، اتنے علم اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کے مقابلے میں رب العالمین کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ جانتے ہیں کہ رب اور انداد کے درمیان میں فرق، یہ سب کو معلوم ہے کہ
یہ جو ند ہے اور یہ جو اللہ ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تو نور ہے، اور آپ کی جو ولی یا پیغامبر یا جو بھی ہے وہ تو مخلوق ہے، وہ تو بشر ہے، وہ تو مٹی سے پیدا ہو چکی ہے، جبکہ رب العالمین نورانی ذات ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَهْلَ الْعِلْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَا لِدَّ لَهُ، کس کے لیے کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ رب العالمین ایسے ایسے مخلوقات اس نے پیدا کیا ہے، وہ تو اور مخلوقات کو تو رہنے دے، اب اپنے نفس میں تھا وہ کچھ سوچ کرے کہ اللہ نے آپ کے بناوٹ کیسی کیا ہے۔ یعنی تمام جو اعضاء ہے رب العالمین نے آٹومیٹک پیدا کیا ہے، یعنی وہ جو چلتے ہیں اس میں کسی بٹن کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ چلتے ہیں، کسی اور چیز کے وہ چلانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتے ہے کہ وہ کوئی بٹن وغیرہ کی ضرورت ہو یا کوئی ٹچ وغیرہ ہو، نہیں، یہ خود بخود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے ساخت کیا ہے وہ سارے کے سارے یہ ایسے مشین لگایا ہے کہ وہ آٹومیٹک ہے۔ تو لہٰذا اب اپنے نفس میں آپ سوچ لیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، مت بنائے اللہ کے لیے اندادن شریک اوصافوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَهْلَ الْعِلْمِ۔ لہٰذا یہ اللہ کے وحدانیت پر میں نے کچھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، امام مالک رحمہ اللہ کی، امام شافعی رحمہ اللہ کی، اور یہ جو ائمہ اربعہ ہے اللہ کے وحدانیت پر اس نے جو اشیاء سے استدلال کیا وہ میں نے پہلے بیان کیا۔